اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی سائڈ نہیں لوں گا. آپ نام کیوں نہیں لیتے اس وفاقی وزیر کے بیٹے کا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آج تک کھڑا ہوا؟ ڈی پی او کا ان کے ایما پر کام کرنا. ایس ایچ اوز ہیں، انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، ای ایس آئیز ہیں جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ آئس بکوالی میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے. اس سازش کے ذریعے نہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا، کیسے قانون کی دھجیاں ڈی پی او صاحب نے اڑائیں. آپ کے بچے ڈرگز یوز کر رہے ہیں، آپ کے پروفیسر ڈرگز یوز کروا رہے ہیں. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، پوری دنیا میں اس کا واویلا ہے اور اس کے چرچے ہیں، اور بہاولپور اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہے. معاملات کیا چل رہے ہیں؟ آج وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بڑی اہم ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر بڑی اہم باتیں کی ہیں اور بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں. یہاں کے جو پاورفل شخصیات ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں، جن کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں اس پریس کانفرنس میں. آپ یہ سنیں، اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ اصل معاملات چل کیا رہے ہیں، قصور کس کا ہے اور کتنی گھناؤنی سازش کی گئی ہے بہاولپور کو اور اسلامی یونیورسٹی کو بدنام کرنے میں. سنیں جی وی سی صاحب کی زبانی کہ یہ جو سازش ہے اس کے پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں، میں آپ سب سے ابھی اپیل کروں گا، میں حکام سے اپیل کروں گا، مقتدر حلقوں سے اپیل کروں گا کہ اس پروجیکٹ اس سازش کے ذریعے نہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا، بلکہ میں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی سائڈ نہیں لوں گا، لیکن فوج کو بدنام کیا گیا. وہ ادارہ جو ہماری حفاظت کا ضامن ہے، اس کے افسر کو گرفتار کر کے اس سے جھوٹی تفتیش کر کے اس کو پریشر میں ڈال کے اس سے چیزیں کہلوائی گئی جس سے فوج کا تشخص مجروح ہوا. میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں کہ اس کے پیچھے کون کون سے عناصر ہیں. ہم ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہم ایک سرکاری جامعہ ہیں، ہم ہر طرح سے احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر کمیٹی اور فورم کے سامنے حاضر ہیں. ہم حکومت پاکستان، حکومت پنجاب جو کسی طرح کی بھی انکوائری، آڈٹ، انویسٹیگیشن کرے، ہم حاضر ہیں، ہم موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، لیکن جو یہ میڈیا ٹرائل کر کے جھوٹ بولا گیا، اس کا جو نقصان پاکستان کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ عناصر ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے درخواست نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں آپ کے ادارے کے لیے. میں آج موجود ہوں، کل شاید میں یہاں نہ ہوں. میرا اپنا ایک کیریئر ہے، میری اپنی ایک امپلائمنٹ ہسٹری ہے. 28 سال کا پاکستان میں کیریئر ہے، 10 سال کا اس سے باہر کیریئر ہے. لوگ جو مجھے جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ اس اخلاقیات کو جانتے ہیں جس پر میں عمل پیرا ہوں. تو میں آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے دفاع کے لیے، اپنے ادارے کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. سر، آپ اب تک ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو نام لینے چاہیے اس پولیس کے سربراہ کے جس کے اپنے افسران ایس ایچ اوز ہیں، انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، ای ایس آئیز ہیں جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ آئس بکوالی میں سب سے بڑا کردار ان کا ہے. آئس کے ایڈکٹ ہیں، وہاں سے اس نوجوان نسل کو آئس لگی ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے اس وفاقی وزیر کے بیٹے کا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آج تک کھڑا ہوا؟ اور اپنے گھر کے بچے کو اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو گھر میں سمجھایا جاتا ہے، اپنے بچے کو سمجھایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ باہر معاشرے کی اور باقی لوگوں کی آپ ایسی تیسی پیٹتے ہیں. تو آپ ان کے نام لیں. کون سے لوگ ہیں جو بدنام کر رہے ہیں، جو بلیک میل کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ کی آواز میں آواز ملا کر حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو مضبوط سیاسی شخصیات کی اس میں بیکنگ، ڈی پی او کا ان کے ایما پر کام کرنا جو سامنے آیا ہے، جو مختلف طریقے سے ظاہر ہے کہ کس طرح لودھرا سے ایک بدنام زمانہ ٹاؤٹ کو استعمال کیا گیا، اور وہ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹو کیمپین کر رہا ہے، اور وہ ایک بھیس بدل کر ایک ایجنسی کے افسر کے جا کر انکوائری کرنے کیسے گیا، کیسے قانون کی دھجیاں ڈی پی او صاحب نے اڑائیں. تو میں مطالبہ کروں گا، پولیس ہماری ہے، ہم پولیس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی محافظ ہوگی، ہماری عزتوں کی محافظ ہوگی. لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے، کچھ افسران نے پولیس کے ایک انتہائی شرمناک کردار ادا کیا ہے. ہمارے سیاسی زعماء، اکابرین ہمارے کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ان سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ اس خطے کے حقوق کے لیے
ہر فورم پہ اس کے لیے فنڈز کے مہیا کرنے کے لیے، اس کے حقوق کے حفاظت کے لیے کام کریں گے. لیکن جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے، جو کچھ آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا. جہاں ایک طرف یونیورسٹی کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، وہاں سے اس معاملے کی یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اور کچھ ذاتی انا، بغض اور کسی نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اپنے خطے کے اوپر نیوکلیئر بم گرا دیا، اپنے ادارے کو نیوکلیئر ویپن سے تباہ کر دیا اور پورے پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی اداروں کی شہرت کو بدنام کیا. آئی جی کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی بنائی گئی اس تحقیقات کے لیے؟ ابھی تک آپ یہ بتا دیں کہ 6 کمیٹیوں میں سے کون سی اہم کمیٹی ہے جس کی پیشرفت سامنے آئی ہے؟ آپ آج بھی یہ اظہار کر رہے ہیں کہ کمیٹی بنائی جائے اور شفاف تحقیقات کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک کمیٹی بنائی، کیا وہ پہنچی یہاں پر، تحقیقات شروع ہوئی یا کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں؟ ذرا کہا. جی، آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل کی ہے سینئر پولیس افسران کی، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں ڈی سی آفس میں. یہاں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جاؤں گا. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سے ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت پنجاب کی، جو گزشتہ 2 دنوں سے اپنا تحقیقی تفتیشی کام کر رہی ہے. اور اس کمیٹی کو وسیع کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس میں اور نمائندے ڈالے گئے باہر کے اداروں کے. اس میں ہماری یونیورسٹی کے بھی 2 نمائندے، لیکن زیادہ نمائندے دیگر اداروں کے ہیں، لیگل نمائندے بھی ہیں وغیرہ. تو وہ بھی توقع ہے 1-2 دن میں اپنی جو انکوائری ہے مکمل کر کے حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ دیں گے، پولیس رپورٹ دے گی. اس کے علاوہ ہمارے علم میں ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس، اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے خفیہ رپورٹیں جو ہیں حکام بالا کو اور مقتدر ہستیوں کو دی ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان خفیہ رپورٹوں کے اندر جو معلومات آئی ہیں اس کی بیسس پہ ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس وقت زبان زدِ عام ہیں. اچھا آپ نے یہ تو کمیٹیاں ہوئی نا، آپ نے آئی جی سے مطالبہ کیا تھا آئی جے ٹی کا، whether that is IJT or these are the committees. There is a difference between the committees and the IJT. آپ نے IJT کا کیا تھا آئی جی کو. جی، اس کا ہمیں ریٹن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. البتہ یہ ایکنالجمنٹ آیا تھا کہ آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے اور اس پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سر میری سجیشن یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں بچیوں کی جو پازیٹیو وے میں کام کر رہی ہیں. اتنا بڑا سانحہ یونیورسٹی اور ہمارے خطے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا گیا. ہم نے کیوں نہیں ان سوسائٹیز کی بچیوں اور بچوں کو ایکٹیو کیا، جبکہ ہمارے داخلے اس وقت جاری ہیں. ہماری 65 سے 70 ہزار تعداد اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ہماری یونیورسٹی پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں نمبر 1 آنے کی کوشش میں تھی، اور اسی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا. کیوں نہیں ہم نے ان بچوں کا اور ڈیٹا بھی لیک کس نے کیا، ان بچیوں کو ایکٹیو کریں اور بتائیں کہ ہاں یہ یونیورسٹی ہماری ہے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، تو ہم اس کے خلاف کھڑا کریں گے. آپ اس پہ نوٹس لیتے. میری خبر میں یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس غیر قانونی بھرتیاں ہو رہی ہیں، آپ کے بچے ڈرگز یوز کر رہے ہیں، آپ کے پروفیسر ڈرگز یوز کروا رہے ہیں اور CMIT کی رپورٹ دفعہ مارے. لیکن مجھے ڈرگز کی خبر پہ بھی آپ کے PRO ڈپارٹمنٹ نے 22 کروڑ روپے کا لفافہ دیا، اور مجھے فخر ہے میں نے آپ سے وہ لفافہ دیا جس کے دفاع میں آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جواب نہ دیں. آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ اریسٹ ہے، کیا اس کے پاس جو زیر استعمال موبائل ہے وہ پنجاب پولیس نے اس کو دیا تھا؟ کیا وہ 3 سال سے پنجاب پولیس یہ ٹارگٹ کر رہی تھی کہ آپ ویڈیوز اور چیزیں بنائیں؟ سر آپ کیسے، ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو اس کا فرانسک نہیں ہوا، ابھی اس کا فرانسک نہیں ہوا. یہ معاملہ جو ہے یہ صرف یونیورسٹی کا نہیں ہے، یہ پورے شہر کا معاملہ ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے. بہاولپور شہر میں کچھ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں پرائیویٹ فارم ہاؤسز پہ، جس کے اندر کچھ کالی بھیڑیں یونیورسٹی کے ایک گروپ ہے جس میں کچھ پروفیسر بھی اور کچھ دیگر تنظیموں کے اور دیگر لوگ امپلائی جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، جو کہ اس چیز میں بڑا اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا اور اس نہج پر پہنچا ہے. یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا ہے، بہاولپور کو بدنام کیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے. جو اس میں ملوث ہیں ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ یہ گند اگر یونیورسٹی میں ہے تو اس کو صاف کیا جانا چاہیے،
اور بہاولپور میں اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے, یونیورسٹی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے.